مسیح خداوند کے جلالی اور بابرکت نام میں آپ کو سلام۔ کائنڈلی میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کر کے ان کے لیے بھی برکت کا باعث بن سکتے ہیں۔ اور آج میرے ورڈ آف گاڈ کا ٹاپک ہے کہ مخالفت پر کس طرح سے فتح حاصل کی جا سکتی ہے۔ اور آج میری پریچنگ ورس جو ہے وہ افسیوں کا خط اس کا 6 باب اور اس کی 13ویں آیت ہے۔ خدا کے کلام میں کچھ اس طرح سے لکھا ہے، اس واسطے تم خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ برے دن میں مقابلہ کر سکو اور سب کاموں کو انجام دے کر قائم رہ سکو۔ آمین۔ مسیحی زندگی روحانی جنگ کا نام ہے اور ہر ایماندار کو اسی لیے سپاہی کہا گیا ہے کیونکہ ہر ایماندار جو ہے اس جنگ کا حصہ ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں گے ہماری اپوزٹ سائڈ پر کون ہے تو خدا کے کلام افسیوں کا خط اس کا 6 باب اور اس کی 12ویں آیت کے مطابق ہمیں خون اور گوشت کے ساتھ کشتی نہیں لڑنی، بلکہ ہماری جنگ جو ہے وہ تاریکی کی ان قوتوں کے ساتھ ہے جو آسمانی مقاموں میں رہتے ہیں اور جو ہمیں نظر نہیں آتے۔ اور وہ کس طرح سے انسانی زندگی میں کام کرتے ہیں، یعنی وہ بڑی مکاری کے ساتھ جو ہے اور بڑی چالاکی کے ساتھ انسانی زندگی کو تباہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ انسان کے اندر میں ہی ایسی خواہشات کو پیدا کرتے ہیں کہ انسان جو ہے خدا کے لوگ جو ہیں وہ خدا سے دور ہو جائیں۔ وہ بے روزگاری اور فائنینس کے کرائسس میں لوگوں کو پھنسا کر لوگوں کو جو ہے وہ ڈسٹرب کر کے ان کی پروگریس کو روکنا چاہتے ہیں، جو کہ خدا نے ان کے لیے سرفرازی اور ترقی لکھی ہے۔ وہ انسان کو طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا کر کے جو ہے وہ ان کو شفا سے جو ہے وہ محروم کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ اس بیماری میں رہیں اور بیماری میں لڑتے رہیں۔ لیکن ہمیں یہ ایمان رکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم اس جنگ میں موجود ہیں تو ہمارا کیپٹن جو کہ ہمارا خدا ہے، جو کہ ہمارا خداوند یسوع ہے، وہ بھی ہمارے ساتھ اس جنگ میں موجود ہے، کیونکہ یہ جنگ ہماری نہیں بلکہ ہمارے خدا کی ہے۔ اور ہمیں ایمان کی سپر دی گئی ہے، ہمیں اپنے دفاع کے لیے جو ہے وہ ویپنز دیا گیا ہے ایمان کا، تاکہ ہم استعمال کریں۔ اور خدا کا کلام کہتا ہے کہ ہمیں ایمان سے کھڑے ہونے کی ضرورت ہے، باقی سارا کام جو ہے وہ خدا کی قدرت کرتی ہے۔ پھر ہمارے لیے یہی جنگ جو ہے وہ ہمارے لیے ٹیسٹمنی بن جاتی ہے، اور یہی ہماری جو ہے مصیبتیں اور ہماری تنگیاں جو ہے وہ خدا کے جلال کا جو ہے وہ باعث بن جاتی ہیں۔ اس لیے ہمیں بڑے جو ہے اپنے ایمان کی اس سپر کو استعمال کرنا ہے اور اپنے فیتھ سے اور خدا کی قدرت سے جو ہے وہ ہر جنگ کو جو ہے وہ جیتا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی اپنے ورک پلیس پر یا اپنے جہاں پہ وہ کام کرتے ہیں، جہاں پہ کاروبار کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی آپ کا کولیگ جو ہے وہ آپ کی پروگریس سے جیلس ہو، آپ کے اسکل سے جیلس ہو، آپ کا باس جو ہے وہ آپ کی پروموشن اس نے روکی ہے، وہ آگے بڑھنے نہیں آپ کو دینا چاہتا، تو خدا کا کلام کہتا ہے کہ ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، ہمیں ڈسکریج ہونے کی ضرورت نہیں ان کے بیہیویئر کو دیکھ کے، بلکہ ہمیں یہ ایمان رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم بلیس ہیں، ہم انوائنٹڈ ہیں۔ خدا نے آپ کی جو سرفرازی لکھی ہے، خدا نے جو آپ کی پروگریس لکھی ہے، اسے کوئی اسٹاپ نہیں کر سکتا۔ یہ آپ کا ایمان ہونا چاہیے۔ جب آپ اپنی جو ہے وہ سرفرازی کے لیے فائٹ کرتے ہیں، حالات سے فائٹ کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ فائٹ کرتے ہیں، تو خدا کا کلام کہتا ہے کہ ہمیں صرف اپنے کام پر دھیان دینا ہے، باقی کام جو ہے وہ ہمیں خدا پر چھوڑنا ہے۔ خدا خود ہمارے لیے جو ہے وہ راستہ بنائے گا، اور خداوند ہمارے جو لوگ آپ کے خلاف ہیں، جو لوگ آپ کی راستے میں رکاوٹوں کا باعث ہیں، خدا انہی کو چینج کر کے وہ انہیں سیڑھی بنا سکتا ہے تاکہ آپ کو سرفرازی اور جو ہے وہ برکت ملے اور آپ سرفراز ہوں، کیونکہ
خدا جو ہے وہ دلوں کو تبدیل کر دیتا ہے۔ اور خدا کے کلام میں کیا لکھا ہے؟ پروورب 21 کے 1 میں لکھا ہے کہ خدا بادشاہ کا دل جو ہے وہ خدا کے ہاتھ میں ہے، خدا اس کو بھی چینج کر سکتا ہے۔ تو کیوں نہ خداوند ان لوگوں کو چینج کر سکتا ہے جو کہ آپ کے راستے میں رکاوٹ کا باعث ہے، جو آپ سے حسد کرتے ہیں، جو آپ سے جیلس ہے آپ کی پروگریس سے، خداوند ان کے دلوں کو بھی چینج کر سکتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بڑا خوبصورت سا بیان ہمیں ملتا ہے خروج کی کتاب اس کے 14ویں باب اور اس کی 4 آیت میں، اور یہ کلام جو ہے یہ ہمیں فرعون کی زندگی میں نظر آتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند کس طرح سے اس کے دل کو سخت کر دیتا ہے۔ پہلے جب موسیٰ اس سے جو ہے وہ خدا کے لوگوں کی رہائی کے لیے کہتا ہے تو وہ نہیں مانتا، اور خدا کے لوگوں کو جو ہے وہ مصر کی غلامی سے آزادی دینا نہیں چاہتا۔ لیکن جب خدا نے اپنا قہر برا ہاتھ بڑھایا تو وہ فرعون جو ہے وہ ڈر گیا، اور پھر آخر کو وہ اجازت دے دیتا ہے کہ خدا کے لوگ جائیں اور جس طرح سے خدا چاہتا ہے خدا کے لیے عبادت کریں اور اسی طرح سے اپنی زندگی کو گزاریں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب بنی اسرائیل مصر کی غلامی سے جا رہے ہیں راستے میں تو خدا فرعون کے دل کو سخت کر دیتا ہے۔ کیونکہ خدا یہاں پر ڈبل ٹیسٹمنی جو ہے وہ کریٹ کرنا چاہتا ہے اپنے جلال کی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے جلال کی ڈبل ٹیسٹمنی ہمیں نظر آتی ہے۔ پہلی یہ کہ خدا اپنے لوگوں کو بحر کلثم میں سے راستہ نکال کے خداوند انہیں پار لے جاتا ہے، اور دوسری ٹیسٹمنی ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے جو مخالفین ہیں خدا فرعون اس کے رتھ اور اس کی فوج کو اسی جو ہے وہ سمندر میں غرق کر کے دوسری ٹیسٹمنی کو کریٹ کرتا ہے۔ یعنی خدا جو ہے وہ سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یعنی خدا کے لوگ تو یہ معجزے کو ہمیشہ یاد رکھیں گے، لیکن غیر قوم لوگ جو ہے وہ یہاں پر بھول جاتے ہیں، لیکن خدا نے اپنے جلال کی گواہی ان کے درمیان جو ہے وہ قائم کی، اور آج یہ تاریخ کا حصہ ہے کہ فرعون اور اس کے رتھ اور اس کی فوجیں جو ہے اس بحر کلثم میں جو ہے وہ ڈوب کے اور وہ غرق ہو گئے۔ اور اس طرح سے ہمارا خدا جو ہے وہ کام کرتا ہے، یعنی ہماری سوچ محدود ہوتی ہے لیکن ہمارے خدا کی سوچ لامحدود ہے۔ اس لیے آپ خدا سے دعا کریں ان لوگوں کے لیے جو کہ آپ کے لیے پریشانی کا باعث ہیں، آپ کی ترقی میں رکاوٹ کا باعث ہے۔ خداوند ان کو چینج کرے اور آپ کے لیے ڈبل جو ہے وہ بلیسنگ خداوند نے جو رکھی ہے خداوند ضرور آپ کو عطا کرے گا، کیونکہ خداوند جو برکات آپ کی ہیں خداوند آپ ہی کو عطا کرے گا۔ خداوند کے پاس بہت سے ویز ہیں اپنے لوگوں کی برکت کو دینے کے لیے اور ان کو سیکیور کرنے کے لیے۔ اور اگر کوئی اس طرح کی چیلنج ہمیں راستے میں نظر آتا ہے کہ ہماری برکات میں کوئی ہمیں چیلنج نظر آتا ہے، کوئی مشکل نظر آتی ہے، تو خدا کا کلام کہتا ہے کہ ہمیں اسے ایز اے روڈ بلاک کی طرح نہیں لینا، بلکہ ہمیں ایسا دیکھنا ہے کہ اس میں خدا کی بھلائی ہے، اس میں خدا اپنے جلال کو ظاہر کرے گا، تو پھر خدا جو ہے وہ اسی طرح سے کرتا ہے۔ اگر کسی کی میڈیکل رپورٹ میں کوئی اس طرح کا ایشو ہے، اپنی میڈیکل رپورٹ کو دیکھے کہ وہ اچھی نہیں ہے، ڈاکٹر کچھ غلط سائن آپ کو دے رہے ہیں آپ کی طبیعت کے حوالے سے، تو خدا کے اوپر ایمان رکھیں کہ خداوند سب کچھ کر سکتا ہے، خدا اس رپورٹوں کو وہ چینج کر سکتا ہے، کیونکہ خداوند ہمارا رافع خدا ہے۔ اسی طرح سے جس طرح سے لوکا کی انجیل میں اس عورت کا جس کا 12 برس سے جو ہے وہ پریشان تھی اپنی بیماری کی وجہ سے، لیکن اس نے ایمان کی سپر سے جو ہے وہ اپنی شفا کو لیا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح سے کئی رکاوٹوں کو جو ہے وہ دور کر کے اپنی وہ شفا کو لیتی ہے۔ پہلی رکاوٹ جو ہے وہ اس نے کون سی گرائی، یعنی اس نے 12 سال جو ہے وہ انتظار کیا شفا لینے کے لیے،
اور اپنا سارا مال و دولت جو ہے وہ دنیاوی طبیبوں پر لٹا چکی تھی، اور اس کا مال و دولت اب ختم ہو چکا تھا، وہ تنگ آ چکی تھی۔ وہ تنگ اپنی ہیلنگ لینے کے لیے نہیں آئی تھی، بلکہ وہ دنیاوی ڈاکٹروں سے تنگ آ گئی تھی، لیکن اس میں امید تھی کہ وہ ہیل ہو سکتی ہے۔ اس میں امید یہ تھی کہ وہ خداوند یسوع کے پاس جائے گی اور اس کی پوشاک ہی کو چھو لے گی تو وہ شفا کو حاصل کر لے گی۔ اور ہمیں تھرڈ جو ہے یہ بیریئر اس نے گرایا، اس رکاوٹ کو گرایا اس نے ایمان سے، کہ وہ اس نے کلچر کے سارے انوائرمنٹ کو ہلا دیا۔ یعنی اس وقت جو ہے کیونکہ وہ عورت ناپاکی میں تھی اور وہ خداوند یسوع کو آگے جا کر نہیں کہنا چاہ رہی تھی، اور اس نے ایمان رکھا کہ میں آگے نہیں جاؤں گی، بلکہ وہ پیچھے ایسے ہی ہجوم میں سے نکل کر اس نے یسوع کی پوشاک کو چھوا اور اس نے شفا کو حاصل کیا۔ جیسے وہ اس نے ایمان رکھا تھا اس کے لیے ویسا ہی ہوا۔ آج بھی ہمارا خداوند وہی خدا ہے جو کہ ایمان کے وسیلہ سے جو ہے وہ شفا اور تندرستی دیتا ہے۔ اس لیے اگر آپ میں کوئی ایسی بیماری میں آپ مبتلا ہیں، پریشان ہیں، تو ضرور خداوند کے پاس آئیں۔ خداوند جو سب کچھ کرنے پر قادر ہے، وہ آپ کو نہ صرف جسمانی شفا دے گا بلکہ روحانی، اخلاقی اور ہر طرح سے ہمارا خدا جو ہے وہ ریسٹور کرتا ہے۔ اگر آپ کسی ایڈکشن میں کوئی ہے، اس سے فائٹ کر رہے ہیں، کسی نشے کی عادت کو چھوڑنا چاہتے ہیں، تو خداوند کے پاس آئیں، خداوند سے دعا کریں۔ خداوند آپ کو اسٹرانگ بنائے گا اور آپ اس ایڈکشن سے باہر آ کر آپ خوشی اور مسرت کی زندگی گزاریں گے، خداوند میں زندگی گزاریں گے۔ اگر کسی کی فیملی لائف میں پیس نہیں ہے، خوشی نہیں ہے، تو بھی خداوند کے پاس آئیں، خداوند سے اس بات کا اقرار کریں، خداوند کے ساتھ شیئر کریں، تو خداوند ضرور آپ کی فیملی کو ریسٹور کرے گا۔ خداوند جو ہے وہ آپ کے گھرانے میں خوشی، پیس اور یونٹی کو لے کر آئے گا، اور خداوند اپنی برکات کو آپ کے گھرانے پر نچھاور کرے گا۔ خداوند یسوع کو اپنے گھرانے میں انوائٹ کریں، اپنی زندگیوں میں انوائٹ کریں، کیونکہ اس کے وسیلہ سے ہر جنگ جو ہے وہ جیتی جا سکتی ہے۔ پہلا کرنتھیوں 15ویں باب کی 5ویں آیت میں لکھا ہے کہ ہمیں شکر ادا کرنا ہے خداوند یسوع کا، کیونکہ وہ ہمیں ہر جنگ میں فتح بخشتا ہے۔ اس نے ہمارے گناہ کی جنگ میں جو ہے وہ ہمیں جیت دلائی ہے۔ ہم فاتح ہیں کیونکہ ہمارا خداوند یسوع جو ہے وہ فاتح ہے۔ اس ایمان سے خداوند کے پاس آئے اور خداوند کا شکر ادا کریں کہ خداوند یسوع ہماری زندگی کا کیپٹن ہے، اور کلام میں لکھا ہے کہ وہ ہمیں فتح سے بھی بڑھ کر غلبہ عطا کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں خداوند کا شکر ادا کرنا ہے کہ وہ رافع خداوند ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے، وہ وکٹوریس خداوند یسوع ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے، اور اس ویپن کا بھی شکر ادا کریں جو ہمیں ایمان کی سپر دی گئی ہے ہمارے ڈیفنس کے لیے، کہ اس کے ذریعے سے ہم زندگی کی ہر جنگ کو جو ہے وہ جیت سکتے ہیں، اور خداوند ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے ہماری ہر جنگ میں، ہماری ہر لڑائی میں، تاکہ ابلیس ہم پر حاوی نہ ہو، بلکہ ہم ہمیشہ فتح مند رہیں زندگی کے ہر ایریے میں، فیملی میں، انڈیویجولی لائف میں، روحانی زندگی میں، دنیاوی زندگی میں، اور کسی چیز کی ہماری زندگی میں کمی نہ ہو، تاکہ اس روئے زمین پر ہم اپنے یسوع کے نام کو عزت اور جلال دیں۔ آئیے ہم خداوند سے دعا کریں کہ خداوند اگر آپ کسی ایشو میں سے گزر رہے ہیں، کوئی ایسی جنگ سے آپ دوچار ہیں، تو خداوند آپ کو فتح عطا کرے، اور خداوند سے قوت اور ہمت مانگے، اور خداوند کا ساتھ مانگے، اور روح القدس مانگے جو کہ ہمارا رہنما ہے، جو کہ ہمیں قوت دیتا ہے، اور جو ہمارے رہنمائی کرتا ہے، ہمارے لیے جنگ کرتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ قدوس مہربان زندہ جلالی باب، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو ہمارا کیپٹن ہے۔ خداوند تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ
تیرے ذریعے خداوند ہم ہر جنگ کو جیت سکتے ہیں۔ خداوند تو اپنے لوگوں کے ساتھ ہو، خداوند ان کی ہر جنگ میں تو ان کی مدد کر خداوند، انہیں فتح بخش، کیونکہ خداوند یہ تیرے لوگ ہیں، تیرے خداوند برگزیدہ لوگ جن کے لیے تو نے فدیہ دیا ہے۔ خداوند اپنی برکات کو نچھاور کر خداوند انہیں زندگی کے ہر ایریے میں برکت دے، تندرستی سے تو سلامتی سرفرازی دے خداوند، اور خداوند ہمیشہ خداوند ہائی لیول کی خداوند پروگریس عطا کر، تاکہ اس روئے زمین پر خداوند تو نے خداوند ہمیں اپنا کہا ہے، تاکہ تیرے نام کو عزت اور جلال ملے۔ برکت دے اپنے لوگوں کو، مسیح یسوع کے وسیلہ سے مانگتے ہیں، آمین آمین۔ گاڈ بلیس یو۔